السلام علیکم، میں ہوں ثاقب صغیر انڈسکلوز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ مصطفیٰ مرڈر کیس میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ تو اس میں اب مزید اپڈیٹ یہ ہے کہ جو مصطفیٰ مرڈر کیس میں جو گرفتار مرکزی ملزم ہے ارمغان، اس کے زیر استعمال ایک بہت ہی مہنگی گاڑی ایف آئی اے اور پولیس نے برآمد کی ہے۔ گزشتہ روز یہ گاڑی جو ہے وہ کراچی کے علاقے قائد آباد سے برآمد کی گئی ہے، جس کی مالیت جو ہے وہ 4-5 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے جب ملزم ارمغان کے گھر میں ریڈ ہوا تھا تو اس وقت بھی ایک گاڑی جس کی مالیت 4 کروڑ روپے سے زائد تھی برآمد کی گئی تھی۔ ایف آئی اے کی جو اب تک کی تفتیش ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ملزم ارمغان نے جو کال سینٹر سے جو یہ پیسے اس نے کمائے اور ان پیسوں سے اس نے تقریباً 8 گاڑیاں خریدی، جن میں سے 5 گاڑیاں اس نے جو ہے وہ فروخت کر دی تھیں اور 3 گاڑیاں جو ہیں وہ اس کے پاس تھیں۔ اس گاڑی کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ وہی گاڑی ہے، یہ فورڈ گاڑی جو بتایا جاتا ہے کہ جب یہ ملزم ارمغان اور شیراز مصطفیٰ عامر کو قتل کرنے کے بعد کراچی شہر سے فرار ہوئے اور یہ سب سے پہلے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے پھر اسکردو پہنچے۔ شیراز جو ہے وہ پہلے لاہور پہنچا، اسی طرح ارمغان جو ہے وہ پہلے اسلام آباد پہنچا، پھر ارمغان جو ہے اسلام آباد سے شیراز کو لینے لاہور آیا اور لاہور سے پھر یہ لوگ دوبارہ اسلام آباد سے ہوتے ہوئے اسکردو گئے۔ تو اسکردو میں پھر یہ جا کے انہوں نے روپوشی اختیار کر لی، یہ وہاں کچھ دن چھپے رہے اور یہاں کی معلومات بھی حاصل کرتے رہے کہ یہاں پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہیں سے جب یہ واپسی کا انہوں نے کراچی کا سفر شروع کیا تو جو پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ یہی گاڑی تھی، فورڈ گاڑی، جس پہ انہوں نے اسلام آباد تک کا سفر کیا اور یہ خود اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے ارمغان جو ہے وہاں تک پہنچا۔ ہم اس سے پہلے بھی یہ سوال اٹھا چکے ہیں کہ اسکردو میں جو بھی نیٹ ورک ہے اس کے بارے میں پولیس اب تک کیوں نہیں کوئی معلومات حاصل کر سکی ہے، کیونکہ ملزم کا بار بار اسکردو جانا یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ پہلے بھی کئی بار اسکردو گیا ہے اور حالانکہ اس کا آبائی تعلق بھی اسکردو سے نہیں ہے۔ تو ایسی کیا وجوہات ہیں کہ وہ بار بار اسکردو جاتا ہے اور اسکردو میں ایسی کیا چیز ہے جو اس کو اٹریکٹ کرتی ہے؟ کیا وہاں پر بھی کوئی ایسا سسٹم یا ایسا سیٹ اپ موجود ہے جس طرح کے کراچی میں اس نے لگایا ہوا تھا؟ کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ اسکردو میں بھی کوئی کال سینٹر یا اس ٹائپ کی کوئی چیز وہاں پر اس ٹائپ کا کوئی سیٹ اپ ارمغان کا چل رہا ہو، کیونکہ بغیر کسی وجہ کے ملزم جو ہے وہ کبھی بھی اتنا دور نہیں جائے گا جہاں پر جو ہے اس کا کوئی کام نہ ہو۔ یہ جو گاڑیاں ارمغان نے خریدی تھیں ان کی جو مجموعی مالیت ہے جو ارمغان کی اب تک کی جو سامنے آئی ہیں وہ تقریباً 15 کروڑ روپے سے زائد کی گاڑیاں ہیں جو ملزم ارمغان نے خریدی تھیں۔ اس کے علاوہ جو سیکیورٹی گارڈز کی جو تعداد تھی، تقریباً 3 سیکیورٹی کمپنیوں کے گارڈز تھے، جن میں 2 سیکیورٹی کمپنیوں کے گارڈز اس نے بنگلے کی حفاظت کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے رکھے ہوئے تھے، جبکہ ایک سیکیورٹی کمپنی کا جو کمپنی سے اس نے باؤنسر لیے ہوئے تھے جو کہ اس کے ساتھ رہتے تھے اور پارٹیز میں جو غیر ضروری لوگ ہیں ان کو آنے سے روکتے تھے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے۔ اس میں جو ارمغان کے خلاف پولیس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے میں جو تفتیش جاری ہے اس میں جو ہم نے آپ کو گزشتہ ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ 40 مرچنٹ اکاؤنٹس ہیں جن کا پتہ لگایا گیا ہے اور ان میں 17.3 بلین روپیز کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اور اس حوالے سے معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ٹرانزیکشن اکاؤنٹس یہ مرچنٹ اکاؤنٹس کس کے ہیں، اور کیونکہ یہ مرچنٹ اکاؤنٹس پاکستان سے ہی چلائے جا رہے تھے تو اس پہ ایف آئی اے کام کر رہی ہے کہ جو لوگ ان مرچنٹ اکاؤنٹس کو چلا رہے تھے ان کے خلاف بھی ایک الگ سے انکوائری قائم کر دی گئی ہے اور اس حوالے سے مزید تفتیش جاری ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے انڈسکلوز۔ اپنی آراء سے ہمیں لازمی کمنٹ باکس میں آگاہ کریں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔